السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفسه ونفخه، ان اشکر لی ولوالدیک وإلیہ المصیر، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارے والدین کے ہم پر بہت ہی زیادہ احسانات ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی بھی ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم ان کی ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے چہرے جو ہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی جو نیو جنریشن ہے، والدین کو شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ میرے والد کا حق ہے، وہ میرے لیے کمائے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کچھ کہنے کی۔ میری والدہ کا حق ہے کہ وہ مجھے پڑھائے لکھائے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کی۔ ایک جب میں اس کے متعلق اسٹڈی کر رہا تھا کہ والدین کے متعلق، تو ایک بہت ہی کمال کی بات، اکثر جو ہم اولادیں جو ہیں وہ والدین سے کہتی ہیں غصے میں آ کر کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اکثر بچے بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو کسی نے بڑی کمال کی ایک بات کہی کہ ایک شخص تھا، اس کے بچے بھی اس کے اسی طرح کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ تو جب ان کا باپ فوت ہو گیا تو ان کے لیے ایک وصیت لکھے گیا کہ جو تم جس گھر میں رہ رہے ہو، اس گھر کے نیچے ایک صندوق میں بہت زیادہ سونا پڑا ہے، تو تم اس گھر کو توڑ کے گرا کے اس گھر کے نیچے سے وہ صندوق نکال لو، اس میں سونا ہی سونا۔ وہ بچے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ لالچی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے کیا ہی کیا۔ تو ظاہری سی بات ہے، اتنی بات پڑھ کے وہ تو گھر گرانے کو پڑ گئے، نیچے صندوق نکالنا ہے، سونا ہی سونا، ہم مالدار ہو جائیں گے۔ اب وہ گھر گرا بھی دیا، کھودنے بھی لگ گئے، کوئی چیز نہیں نکلے۔ ابھی اپنی اس لالچ میں وہ اس وصیت کا دوسرا صفحہ پڑھنا بھول گئے کہ اس دوسرے صفحے میں کیا لکھا تھا۔ اور وہ جا کے دوسرا صفحہ پڑھتے ہیں کہ دوسرے صفحے میں لکھا ہے کہ تم میں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے لیے کیا ہی کیا، تم نے اپنا گھر گرا دیا، اب اس کو دوبارہ بنا کے دکھاؤ۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ کیا ہی کیا۔ جب پیدا ہوئے تب اتنے کو تھے، کتنا کلو ہوگا؟ مشکل جو ہے 5 کلو 7 کلو، بہت زیادہ وہ ماشاءاللہ ہٹا کٹا بچہ ہو اس کا 8 کلو وزن ہوتا ہے۔ اب اس باپ نے، اس ماں نے محنت کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، جو اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے جس کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، ان اشکر لی ولوالدیک، اس کے شروع میں آتا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ، کہ وصیت کی گئی۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ کافی اس صورت میں جو ہے وہ حضرت لقمان اور ان کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہم کافی باتیں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا۔
کہتے کہ وہ عورت جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اس بچے کو رکھا، تکلیف سے ہی کمزوری بڑھتی گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی تھی. تو ہم یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ ایک اس ماں نے جس نے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے پہ کس کا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امو کا، تمہاری ماں کا. اس نے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ. اس نے پھر فرمایا کہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ. اب پھر اس نے فرمایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ. اب جنہوں نے بچوں کو یا اولادوں کو گمراہ کرنا ہے، وہ نا اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار ماں کا بڑا درجہ ہے، باپ کے متعلق نہ بھی ہو لیکن نہ ماں کا بہت درجہ ہے. آپ نے اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا پڑھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. اور بھائی اس باپ کا نام کہاں پہ گیا جس کے ذریعے سے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ ایک عورت تو علیحدہ اکیلی بچہ نہیں جان سکتی، وہ تو صرف حضرت مریم علیہ السلام تھی جو ان کو معجزہ ملا تھا. اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ اکیلی بچہ نہیں جان سکتی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے؟ ہر موقع پہ شکریہ ادا کیا جائے. وہ آپ کو اچھا کھلاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے. اچھا پہناتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے. والدین کبھی بھی اپنے بچوں سے شکریہ کے محتاج نہیں رہتے. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ مجھے ابھی شکریہ ادا کرے گا. چھوٹی سی چھوٹی مدد کیوں نہ ہو، کسی غریب کے پاس بھی آپ جائیں، اس کو جا کے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، آپ اس کو 10 روپے پکڑاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں لازمی یہ بات آتی ہے کہ میرا شکریہ ادا کرے. والدین اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ بچوں کے شکریہ کے محتاج نہیں رہتے کہ بچے مجھے شکریہ کہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کا حق ہے ہمارا سارا کچھ دیکھنا، کرنا، کرانا. اس کے متعلق اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ جو ہے اس موضوع پہ آپ نے دروس سنے ہوں گے، خطبات سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا درجہ کس کا رکھا ہے؟ والدین کا رکھا ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لیں، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر والدین کا نام آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 احادیث آتی ہیں. ایک میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل کہ انسان وقت پر نماز ادا کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے. 2 حدیثیں میں نے کہا کہ آتی ہیں، دونوں کے شروع میں یہ ہے پہلی بات، اور دونوں کے ہی دوسرے نمبر پہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور کوئی بات نہیں کہی کہ حج کرے، عمرہ کرے، روزہ کرے، رکھے، یہ کرے، وہ کرے.
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ عربی میں ایک سمجھ لیں کہ جو انسان بد نصیب ہے اس کو کہنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گئے۔ اتنا اچھا اور اتنا کمال کا عمل کہ بھئی کرنا کیا ہے، ان کی خدمت کی جائے نا۔ وہ والدین بہت کم الا ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی والدین بچوں کو بلاتے ہیں دبوانے کے لیے، بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر والدین ہوتے ہیں کہ یار خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، بچے کو کیا تکلیف دینی ہے، بیچارہ سونے جا رہا ہے اس کی میں نیند خراب کروں گا، وہ کام پہ جا رہا ہے اس کو میں بلا کے یہ بتاؤں گا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جانے۔ والدین تو نہیں پوچھتے، آپ کو بتاتا تو نہیں ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، کیوں نہیں بتاتے؟ کہ پتہ ہے کہ بچے کو بتاؤں گا وہ پریشان ہو جائے گا، پڑھ نہیں پائے گا، کام نہیں کر پائے گا، کام پہ نہیں جا پائے گا۔ تو لیکن اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود بھی، اگر ایک چھوٹی سی مثال میں دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو، ہر بندے کا ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، میں نے کہا میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جو بچہ ہے یعنی کہ اولاد ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا موبائل ہے، 2، 3، 4 لاکھ کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے اپنی جیب میں رکھ کے کہ میرے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے۔ بہن ہے اس کے ہاتھ میں بھی مہنگا موبائل ہے، وہ بھی بہت خوش ہے کہ میرے ہاتھ میں مہنگا موبائل ہے۔ عورت یعنی کہ ماں ہے، بیوی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اچھا موبائل ہے، وہ بھی خوش ہوتی ہے میرے پاس اچھا موبائل ہے۔ اب والد کے پاس آ جائے تو وہی پرانا موبائل استعمال کر رہا ہے جو اس کے پاس کافی دیر کا ہے، وہ کیوں نہیں بدلتا؟ وہ اس لیے نہیں بدلتا کہ میں اگر سارا کچھ اپنے اوپر لگانے لگ جاؤں گا تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ہمیں اکثر تصاویر دکھائی جاتی ہیں جس میں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، سارا کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس تصویر کی مکمل تصویر نہیں دکھائی جاتی کہ ان ساروں چیزوں کو سکون میں رکھنے والا کون ہے، وہ باپ ہے۔ اب دونوں والدین کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو پھر اس کے باوجود بھی ہم والدین کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ان کو جس طرح میں نے کہا کہ وہ محتاج نہیں ہے ہماری شکریہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ کس وجہ سے شکریہ ادا کرو؟ کہ وہ تمہیں اچھا کھلا رہے ہیں، اس چیز کا شکریہ ادا کرو، تمہیں اچھا پہنا رہے ہیں، اس چیز کا شکریہ ادا کرو۔ اب جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا حق ہے وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بات میرے یاد رکھیے گا۔ وہ ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جو ابھی یعنی کہ بچے ہیں یا بڑے ہیں یا شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کہ جب ان کے بچے ہوں گے تو تب یہ بات سمجھ لگے گی کہ کیوں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کہ والدین نے ایک لڑکا میرے پاس یہاں پہ آیا تھا، میرے خیال سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہاں پہ آیا، مجھے آگے کہتا ہے کہ آپ صاحب میرے والدین مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور میں نے کہا خدا کا نام ہے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی میرے سامنے۔ میں نے کہا آپ کی عمر میرے سے بڑی نہ ہوتی تو شاید میں آپ کو ایک لگا بھی دیتا جس طرح کی آپ نے بات کی ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ آپ صاحب ایسے ہی کہ کون سی بات ہے، میں آپ کو ایک جنرل بات کی ہے۔ میں نے کہا بھائی تنگ والا الفاظ والدین ہمارے بارے میں بول سکتے ہیں، ہمارے زیب نہیں دیتا۔ کہتا اچھا آپ سب غصے نہ ہو، میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں جی بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو میں جو بھی چیز اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں یا والدہ سے کہتا ہوں مجھے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ کہتا مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے کہتے ہوئے ابھی تک انہوں نے لے کے نہیں دی۔ تو میں نے کہا آپ کام کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں کام نہیں کرتا ابھی۔ میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟
کہتا ہے تقریباً 24 کا ہونے والا ہوں میں نے کہا 24 کے ہونے والے ہو، ابھی آپ کام نہیں کرتے، یونیورسٹی جاتے ہو یا کالج تو پڑھتے ہو گئے، اگر لیٹ ہو گئے ہوگے تو کالج یونیورسٹی تو جاتے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں کالج تک ہی پڑھا ہوں، اس کے بعد میں آگے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا آپ گھر میں بھی بیٹھے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ سارا کچھ جو ہے وہ مجھے والدین لا کے دیں۔ میں نے کہا آپ خود جاؤ باہر جا کے محنت مزدوری کرو، آپ کو پتہ لگے گا کہ کیوں کس وجہ سے آپ کے والدین جو ہے وہ آپ کے اس وقت فرمائش نہیں پوری کر سکتے۔ اسی وقت جو ہے وہ اس کے فون پر جو ہے فون آ گیا، پتہ نہیں کس کا تھا، خیر اس وقت فون آیا تو اس نے جیب سے موبائل نکالا، تو آپ یقین جانیں ابھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے فلاں چیز لے کے دیں، انہوں نے مجھے ابھی تک لے کے نہیں دی۔ اس نے فون نکالا تو یہ فون اس وقت اس کے جیب میں وہ تھا جو اس وقت یعنی کہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے 1.5 لاکھ کا موبائل مل رہا تھا۔ اب بھی وہ کہتا ہے کہ والدین میری بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی آپ جاؤ، سب سے پہلے تو جو آپ نے الفاظ استعمال کیا ہے اس کی توبہ کرو اور والدین کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کرو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ابھی آپ کے والدین صحیح سلامت ہیں، آپ کے لیے کما کے لے کر آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ جب گھر میں ہو تو پھر آپ کو جب کما کے لانا پڑے پھر آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی ان کے ساتھ جا کے ہاتھ بٹاؤ، ان سے پوچھو کہ ان کو کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ والدین تم نے کچھ بھی کہہ دے، تم نے اف بھی نہیں کہنا، اف لکم، باقاعدہ الفاظ استعمال ہے کہ اف لکم، تم اف تک نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی شکایت لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد مجھے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ اس کے والد کو بلا کے لایا جائے۔ اب وہ آ رہے ہیں تو عربی میں کچھ اشعار جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو اس نے پھر بھی یہ میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری باتیں جو ہے وہ بتلا دی کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کا جو باپ ہے وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے کہ میں نے سے یہ کچھ مانگا تھا تو اس نے مجھے نہیں دیا اور آپ کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ اگر تمہارا باپ تم سے سب کچھ بھی لے لے، جو تمہارے پاس ہے سارا کچھ تم سے لے لے، تو تم اس کے سامنے سوال نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری جو جنریشن ہے کس طرف جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتا۔ بچہ کو غلط کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ موبائل کے ذریعے کچھ غلط کام کر رہا ہے، اسے موبائل لے لیا جائے یا صرف اتنی دھمکی دی جائے نا کہ بیٹا اب کے بعد تم نے کیا تو میں تمہارا موبائل لے لوں گا۔ آگے بچے الٹی دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ لے کے تو دکھائیں میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ میرا یہ کام روک کے دکھائیں میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ یہ کریں گے میں اپنے آپ کو یہ کر لوں گا، ایسی ایسی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو والدین ہیں، وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے چپ ہو جاتے ہیں، وہ آگے کچھ نہیں بولتے کہ بھئی یہ مجھے کہہ رہا ہے، وہ چپ ہو جاتے ہیں، کرتا رہے جو بھی کرنا ہے۔ تو میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے، کیونکہ الحمدللہ اکثر جو ہے وہ ادھر کئی دوست احباب جو ہیں وہ مسائل پوچھنے کے لیے یا فون پہ بھی مائیں بہنیں جو ہیں اکثر زیادہ تر جو ہے دو چیزوں کے مسائل والدین میرے سے پوچھتے ہیں، دو چیزوں کے مسائل، ایک طلاق کا مسائل جو زیادہ تر میرے طرف آتے ہیں، اور دوسرا یہ اولاد کے مسائل۔ یہ دو مسائل جو ہیں وہ جتنی دیر مجھے ہو چکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس دین کے سلسلے میں، تو یہ دو مسائل سب سے زیادہ میرے تک پہنچے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ
اب آخر میں جو ہے صرف اور صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے، تھوڑی بہت جو ہے وہ کیونکہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، بچپن سے ان کو نماز کے لیے بابا نہ کہنا یا ان کو کھلی چھوٹ دے دینا کہ جاؤ کر لو بیٹا کوئی بات نہیں، یہی تو عمر ہے آپ کی کھیلنے کی۔ جب ہم بچوں کو بچپن سے تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں نا، وہ بڑے ہوتے تک پھر وہ بالکل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کوشش کریں، کیونکہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، صحابیات رضوان اللہ اجمعین، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، حالانکہ ان کو بولنا سننا کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھاتی تھی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے۔ تو جب ایک بچہ جو ہے وہ بچپن سے ہی اس طرح کی باتیں جب سیکھنے لگ جاتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ بڑا ہوتے تک وہ پھر اسی طرح کی فیلڈ میں رہتا ہے، وہ اسی طرح کی حد میں رہتا ہے۔ وہ بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے مزاج سے پیش آتے ہیں، حسن و خلق سے پیش آتے ہیں۔ جب ہم نے بچوں کو بچپن سے ہی ٹی وی کی عادت لگا دینی ہے یا بچوں کو بچپن سے ہی موبائل کی عادت لگا دینی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب بڑے ہوتے جائیں گے تو بالکل ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر والدین کی طرف کم آتے ہیں، اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ آج کل کی ضرورت تو ہے موبائل، لیکن بچوں سے اس حد تک دور رکھا جائے جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اس حد تک جو ہے وہ دور رکھا جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درست ہو جائیں گے۔ تو باقی جس طرح کے ہمارے حالات و واقعات جا رہے ہیں تو ہمیں جتنا ہو سکے اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس محفل میں بیٹھ رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، کس سکول میں پڑھ رہے ہیں اور سکول میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، تاکہ اگر ہم گھر میں کچھ اچھا سکھا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ باہر جا کے کچھ برا سیکھ لیں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ باہر جو بچوں کے بیٹھنے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، جتنا سیٹنگ ایریا ہوتا ہے وہاں کے بچے بھی ہیں، وہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غلط طریقے یا غلط راستے پہ لے آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں سے کوشش کریں، والد نہیں تو والدہ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے روز کی رپورٹ لیا کریں کہ آپ کیا کر رہے ہو، اسکول میں آپ نے کیا پڑھا، یا آپ جو پڑھنے گئے تھے صاحب کے پاس آپ نے کیا پڑھا۔ لازمی اس چیز کی رپورٹ لیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فرینکلی والا ماحول رکھ لیں، فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میرا جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میرے دادا جان بیٹھے ہیں، یہ ان کے والدین کے ساتھ بیٹے کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول ہے۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ آرام سکون سے ہر بات کر لیتا ہوں، کوئی مجھے یعنی کہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ یار میں یہ بات کروں گا آگے سے وہ مجھے کچھ کہہ نہ دیں گے، مجھے ڈانٹ نہ دے۔ ہاں اگر میرے فیور میں بات ہو تو وہ لازمی کہتے ہیں کہ بیٹا لازمی کرو آپ جا، اگر میرے لیے بات نہیں صحیح تو مجھے منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے کام نہیں صحیح تو آپ نہ کرو۔ تو اس طرح کا ماحول رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ بچے آپ کے ساتھ فوراً بات شیئر کریں۔ آخری بات اس کو کیا کہ بات کو مکمل کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ وہ اس طرح ہی کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو پیار کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ اس طرح کھیل رہے ہیں یہ کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو جب اپنے گھر میں جاتا ہوں میرے بچے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دل کو نرم کرے۔ تو یعنی کہ اس کا مراد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ فرینکلی ہونا چاہیے، فرینڈلی رہنا چاہیے، تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، اچھے مزاج میں تو پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہر موقع پر، ہر معاملے میں اپنے والدین کا اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری مسجد کے ایک دو نمازی جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ہماری
फैक्ट्री के भी एक काफ़ी पुराने वर्कर जो हैं वो कल फोत हुए हैं परसों, तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और जहाँ पे वो लेटे हैं उनकी कब्र को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और जितने भी वालिदैन ख़ास तौर पे अपने बच्चों के रिश्तों के मामले में परेशान हैं उनके लिए भी दुआ कर अल्लाह ताला उनके बच्चों को नेक साले रिश्ता अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नअूज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअूज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़ातिक। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ़्तिनना बअदह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु।